اللہ 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 اللہ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے درس قرآن میں ہم سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کا مختصر سا خلاصہ سماعت کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسماء اور اس کی وجہ تسمیہ سماعت کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارک کے چند نام ہیں۔ نمبر 1 سورہ اسراء۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 سورہ سبحان۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا میں لفظ سبحان سے کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 سورہ بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ ہم نے سورت کے اسماء سماعت کیے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے وہ بھی سماعت کیے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم جو ہے یہ بڑی ہی فصاحت و بلاغت والی صورتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سورت کو زبانی یاد کر لے۔ دوسری حدیث سماعت کرتے جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیتے۔ سونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کے مضامین یعنی ٹاپکس کیا کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں بہت سارے مضامین ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی فہرست تمام حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بغور سماعت کرے اور اس کا مطالعہ بھی کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 1 اس سورت کی پہلی آیات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن دلیل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ نمبر 2 بنی اسرائیل کے مفصل حیات بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے اس میں بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔
اس کا بھی ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے اس میں اس کا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے، گمراہی کا راستہ اختیار کرے، اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے جو بندہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اس کا ہی بھلا ہے، یعنی کل قیامت میں اس کو اس کا صلہ دیا جائے گا، جنت کی شکل میں صلہ دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے عبادت ہے، ہماری عبادتیں، ہماری زکوٰۃ، روزہ وغیرہ یہ خود ہمیں کام آنے والا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی لوگ عبادت کرے، ہمیں خود کے فائدے کے لیے اللہ کی بندگی کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے جنت کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم دنیا میں برے کام کریں گے، غلط راستے پر چلیں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، کل قیامت میں اس کا بدلہ ہمیں جہنم کی شکل میں دیا جائے گا۔ نمبر 4 یہ بیان کیا گیا ہے عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ نمبر 1 نیک نیت، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اور تیسرا ایمان۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی مقبولیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہماری نیت صاف ہونا چاہیے، ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمل کو اس کے حقوق کے اعتبار سے کرنا، یعنی ہم فار ایگزامپل ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز جس طرح پڑھنا چاہیے، جو اس کے طور طریقے ہیں اس طور طریقے کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہے، اسی طرح نماز پڑھنا ہے تو ہمارے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ اہم چیز ہے وہ ایمان، ہمارا ایمان سلامت ہونا چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 5 اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے ہیں، فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اترا کر چلنے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیے اس صورت میں یہ ذکر آیا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اف یعنی ایسا لفظ نہ کہو کہ انہیں تکلیف پہنچے، تو ہمیں اپنے والدین کا خیال کرنا ہے، کیونکہ آج ہم اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ چڑچڑ کرتے ہیں، بلند آواز سے ان کو باتیں کہتے ہیں۔ ایسا کرنا یہ قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ ہمیں والدین کی فرما برداری کرنا ہے اور ہمیں والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں، یعنی ہمارا جو مزاج ہے اس میں میانہ روی ہو، یعنی نہ زیادہ ہائی ہو نہ زیادہ لو ہو بلکہ میڈیم ہو، میانہ روی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بہتر بنانے کی کوشش کرے عملی اعتبار سے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ رواج بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ آج ہم اولادوں کو قتل کر دیتے ہیں، یعنی جب اولاد پیٹ میں ہوتی ہے تنگ دستی کے خوف سے، یعنی ہم کیسے پالیں گے، کیسے ان کا گزر بسر کریں گے، اس خوف سے ہم اپنے اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس نعمت
نعمت کا ہمیں پاس رکھنا ہے اور اس نعمت کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا ہے، اور ناپ تول میں ہمیں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ناپ تول ہے اسی کے حوالے سے ہمیں سارے معاملات کرنا ہے، اور زمین پر ہمیں اترا کر نہیں چلنا ہے، اکڑ کر نہیں چلنا ہے، بلکہ ہمیں عاجزی و انکساری کے ساتھ چلنا ہے۔ نمبر 6، قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو کس لیے نازل کیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے مقاصد بھی بیان کیے گئے ہیں، اس کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 8، قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن بے مثل ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو ایک مرتبہ اکٹھا نازل نہیں کیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ 23 سال میں پورا قرآن مقدس نازل ہوا، اس کی کیا حکمت تھی یہ بھی اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے۔ ہمیں سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورت میں کن کن باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔